کسی زمانے میں دو کسان رہتے تھے، دونوں سگے بھائی تھے۔ چھوٹا بھائی بہت غریب تھا اور بڑا بھائی امیر، لیکن بڑے بھائی نے کبھی چھوٹے بھائی کی مدد نہ کی، بلکہ وہ اس سے ہمیشہ یہی کہتا رہتا تھا کہ مفلسی تمہاری قسمت میں لکھی ہوئی ہے، تم ہمیشہ غریب رہو گے۔ ایک مرتبہ چھوٹے بھائی کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ کسی دوسرے شہر میں چل کر اپنی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ ایک روز وہ اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا اور جدھر کو منہ اٹھا چل دیا۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں کسی بادشاہ کا محل تعمیر ہو رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک عجیب و غریب بات یہ ہو رہی تھی کہ جب محل ایک طرف سے مکمل ہو جاتا اور کاریگر دوسری طرف کام کرنے لگتے تو پہلی طرف کا حصہ خود بخود گر جاتا۔ کسان یہ عجیب و غریب بات دیکھ کر کچھ دیر وہی کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں وہاں بادشاہ آ گیا۔ اس نے کسان سے دریافت کیا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ کسان نے کہا کہ میں ایک غریب کسان ہوں اور قسمت آزمائی کے لیے کسی دوسرے شہر کی طرف جا رہا ہوں۔ اس پر بادشاہ نے کہا کہ جب تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ تو مجھے ضرور یاد رکھنا اور کسی سے اس کی وجہ معلوم کر کے بتانا کہ میرا محل اس طرح بننے کے بعد آدھا کیوں گر جاتا ہے۔ کسان نے بادشاہ سے وعدہ کر لیا کہ وہ یہ بات معلوم کر کے اسے بتائے گا۔ جب وہ وہاں سے اپنے سفر پر آگے روانہ ہوا تو راستے میں ایک دریا آ گیا۔ ابھی وہ دریا کو پار کرنے کی ترکیب سوچ ہی رہا تھا کہ دریا میں سے ایک بڑا سا کچھوا باہر نکلا اور پوچھا کہ اے مسافر، تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ جب کسان نے اپنے سفر کا مقصد بتایا تو کچھوے نے کہا کہ جب تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ تو مجھے بھی یاد رکھنا۔ میں دریا کے ٹھنڈے پانی میں رہتا ہوں، اس کے باوجود اندرونی طور پر جلتا رہتا ہوں۔ میرے سینے میں ہر وقت آگ لگی رہتی ہے۔ کسی سے یہ دریافت کرنا کہ آخر اس کا سبب کیا ہے۔ کسان نے کچھوے سے وعدہ کر لیا کہ وہ اس کے ہر وقت اندرونی طور پر جلتے رہنے کا سبب معلوم کر کے بتائے گا۔ کچھوے نے کسان کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر دریا پار کرا دیا۔ چلتے چلتے اسے شدید بھوک لگی۔ اس نے راستے میں ایک آلوچے کا پیڑ دیکھا۔ اس نے کچھ پکے آلوچے توڑے اور بیٹھ کر کھانے لگا۔ سارے کے سارے آلوچے کڑوے تھے۔ اس نے سارے آلوچے پھینک دیے اور غصے میں پیڑ کی طرف لپکا کہ اسے توڑ دے تاکہ اس کی طرح کوئی دوسرا آدمی دھوکے میں وہ آلوچی نہ کھانے لگے۔ جب وہ اس کی شاہد توڑنے لگا تو آلوچے کا درخت فریاد کرتے ہوئے بولا کہ میں خود پریشان ہوں کہ میرا پھل اتنا کڑوا کیوں ہے۔ جب تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر کسی سے یہ ضرور دریافت کرنا کہ میرا پھل کڑوا کیوں ہوتا ہے۔ کسان نے درخت سے وعدہ کر لیا کہ وہ ضرور معلوم کر کے اسے بتائے گا۔ ایک روز وہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس نے درختوں کے جھنڈ میں گھاس کی ایک جھونپڑی دیکھی اور وہ سستانے کے خیال سے جھونپڑی میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا فقیر گہری نیند سویا ہوا ہے۔ وہ فقیر 12 سال تک مسلسل سوتا تھا اور 12 سال تک مسلسل جاگتا تھا۔ ابھی اسے وہاں پہنچے ہوئے چند منٹ ہوئے ہوں گے کہ فقیر نیند سے جاگ پڑا اور بولا، چونکہ تم نیند کے دوران میری حفاظت کرتے رہے ہو تو میں تم سے بہت خوش ہوں۔ یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ کسان کا جواب سن کر فقیر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اب تم آگے مت جاؤ اور جس راستے سے آئے ہو اسی راستے سے واپس چلے جاؤ۔ کسان نے فقیر کو بتایا کہ وہ جس راستے سے آیا ہے اس میں اس نے 3 وعدے کیے ہیں۔ جب تک اسے 3 سوالوں کے جواب نہ ملے وہ ادھر سے واپس نہیں جا سکتا۔ فقیر نے کسان سے سوالات پوچھے۔ پہلے سوال کے جواب میں فقیر نے کہا کہ بادشاہ کی ایک جوان بیٹی ہے جو شادی کے قابل ہو چکی ہے،
جب تک بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرے گا اس کا محل اسی طرح گرتا رہے گا۔ کچھوے کے سینے میں ہر وقت آگ سی کیوں لگی رہتی ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فقیر نے کہا کہ کچھوے کو اللہ تعالیٰ نے دانش مندی کی دولت دی ہے مگر وہ خود غرض ہے، اسے اپنے سینے میں دبائے بیٹھا ہے۔ اس سے کہو کہ وہ اپنی دانش مندی دوسروں میں تقسیم کر دے۔ آلوچے کے درخت کا پھل کڑوا کیوں ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فقیر نے کہا کہ آلوچے کے پیڑ کے نیچے جڑوں میں خزانہ دفن ہے، اگر وہ خزانہ نکال لیا جائے تو میٹھے آلوچے لگیں گے۔ واپسی پر کسان سب سے پہلے آلوچے کے درخت کے پاس پہنچا اور اسے بتایا کہ اس کا پھل کیوں کڑوا ہوتا ہے۔ درخت نے کسان سے کہا کہ خدا کے لیے جتنی جلدی ہو سکے یہ خزانہ کھود کر نکال لو اور اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ کسان نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہ کچھوے کے پاس پہنچا اور اسے بتایا کہ وہ ہر وقت اندرونی طور پر کیوں جلتا رہتا ہے۔ کچھوے نے اپنے جلتے رہنے کا سبب سن کر آدھی دانش مندی کسان کو دے دی۔ آخر میں وہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور اسے بتایا کہ اس کا محل کیوں گرتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے اس کا سبب سن کر کسان سے پوچھا کہ تم میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ کسان نے رضامندی پا کر بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد کسان نے اپنے بڑے بھائی کو بلا لیا۔ جب وہ دربار میں آیا تو چھوٹے بھائی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس پر چھوٹا بھائی بولا کہ تم تو کہتے تھے کہ مفلسی میرا مقدر ہے، یہ کبھی دور نہیں ہو سکتی، لیکن دیکھو میں نے اپنی قسمت بنا لی ہے۔ بڑا بھائی بہت شرمندہ ہوا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں نے غریبی میں کبھی اس کی مدد نہیں کی، اب نہ جانے یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ مگر چھوٹے بھائی نے اسے معاف کر دیا اور اسے بھی اپنے محل میں بلا لیا۔ اسی طرح وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ یقیناً بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اس کہانی میں۔